ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اذان کے دوران جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اور کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا عرب ممالک جیسے سعودی عرب میں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا کیا گیا تھا؟ یا پھر یہ کوئی ایجاد اور بدعت ہے؟ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو سن کر انگوٹھے چومنے کی بات ہوئی تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر کیا موقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے کے حوالے سے لوگوں میں بہت تشویش پائی جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس عمل کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا باقاعدہ حکم دیا ہے اور اسے واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی واجب ہے۔ اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی تو وہ بلا شبہ آپ کے یار غار اور خلیل سیدنا ابو بکر صدیق نے کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت اور اہل بیت کے امام سیدی امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی نے اپنی معروف کتاب تبریۃ الذمہ فی نصح الامہ میں یہ روایت نقل کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور اسی دوران اذان ہوئی۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمہ کو دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں شہادت کی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو اپنے خلیل کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو آپ نے فرمایا، جس نے بھی میرے خلیل اور میرے پیارے دوست جیسا عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی یہ اس قدر پیارا عمل ہے کہ اس میں ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار اور شفاعت کی خوشخبری ہے، تو دوسری جانب سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کی سنت پر عمل ہے۔ لیکن آج سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث تو غریب ہے، یعنی اس حدیث کی روایات کثرت سے موجود نہیں ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ یہی حدیث جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی اور آپ نے جب سنا کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر یہ فرمایا کہ کیا لوگوں کے لیے اس حدیث پر اتنی دلیل کافی نہیں ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے؟ اور جب سیدنا صدیق اکبر جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کا موقف اور رد عمل ہمارے سامنے ہے، تو پھر اس مبارک عمل کے حوالے سے شبہات میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا، بلکہ اس عمل کے تو بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ چند لوگ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سیدی الشیخ ابراہیم کے پاس بیٹھے تھے کہ اذان کی آواز گونجی، اور جب مؤذن نے یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگوں نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ سیدی الشیخ ابراہیم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا
کہ حدیث شریف میں اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس پر سیدی الشیخ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے انگوٹھے چومنے سے پہلے یہ دعا کی ہوتی کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس راز کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جو تیرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہے، اور اس محبت کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جو تجھے اپنے حبیب سے ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے ہے، کہ تو مجھے اندھے پن کے شر سے بچا لے، اور پھر اپنے انگوٹھوں پر پھونک کر انہیں اپنی آنکھوں پر لگایا ہوتا تو اللہ تمہیں ظاہری اور باطنی اندھے پن سے محفوظ فرما دیتا۔ لہٰذا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ عمل نہایت پسندیدہ ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آیا یہ عمل سعودی عرب یا دوسرے عرب ممالک میں کیا جاتا ہے، تو عرب ممالک میں یہ عمل 1400 سال سے جاری ہے، بلکہ پوری امت کے عقیدتوں کا مرکز مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر جب روضہ رسول کے پاس اذان دی جاتی ہے تو مؤذن کے پاس بیٹھ کر خود مسجد نبوی کے امام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ عمل فرض یا واجب ہے، تو جان لیں یہ عمل مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ جو بھی اسے کرے گا وہ اس سے برکتیں سمیٹے گا، اور اگر کوئی نہ کر سکا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا انکار کرنا یا اسے بدعت کہنا کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔